عام طور پہ اگر عقل کاس کھانے نہ جائے ان بڑی طاقتوں کی تو اس طرح کی وہ ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بس ناک پانی سے باہر رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں اور یہ جو کیسز چل رہے ہیں، بڑی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سٹیل میٹ ہے، کہانی رکی ہوئی لگتی ہے کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، جو سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان نے ریمارکس دی ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ حکومت کا بوریا بسترا گول ہو گیا۔ انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور ابھی تک سپیکر نے استعفے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیے، کس قانون کے تحت نہیں کیے، اور اپنی مرضی کے کر دیے۔ اور انہوں نے بار بار پی ٹی آئی سے پوچھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ جو سپیکر نے غیر آئینی غیر قانونی طور پر استعفے روکے ہوئے ہیں، اب اسے منظور کرنے پڑیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے بھی نالج میں اب ساری چیزیں آ گئی، اور ان کے وکیل علی ظفر صاحب نے بھی ساری گوش گزار کی اپنی۔ دیکھیں قائد صاحب، اگر ایک طرف پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اور 130 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہوتی ہیں تو 70% سے زیادہ حصے میں الیکشن ہوتا ہے، تو یہ کیا اس کے بعد جواز رہ جائے گا؟ اخلاقی، قانونی، آئینی کوئی جواز نہیں رہتا۔ سپریم کورٹ کے ریمارک کے بعد مجھے لگتا ہے اب وفاقی حکومت قانون کی گرفت میں آ گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ سے تو انہیں میرا خیال ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چلو چھوٹے موٹے اداروں سے تو ڈیل شیل ہو جاتی ہے، مکا ہو جاتا ہے، آپ پرکشش عہدوں پہ تعینات کرتے ہیں۔ تو آج جو سپریم کورٹ میں گفتگو ہوئی، محترم جج صاحبان کے ریمارکس ہوئے، تو وہ تو لگ رہا ہے کہ یہ جو استعفے ابھی تک قبول نہیں کر رہے 8 ماہ سے، یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، غیر قانونی۔ اور سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے، نہ صرف تمام اراکین اسمبلی سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، بلکہ اپنے ہاتھ سے استعفے لکھ کے لے کے جائیں گے، اس پہ دستخط ہوں گے اور دکھائیں گے کہ یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے استعفے ہیں ہم اس اسمبلی کا، جس کو خود نواز شریف اور موجودہ جعلی کہتے تھے، فیک کہتے تھے، ڈھونگ کہتے تھے، ہم اس سے ریزائن دے رہے ہیں۔ تو پھر الیکشن نہ کروانے کے علاوہ کیا حل رہ جاتا ہے؟ قانون تو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے استعفے کرانے ہیں۔ تو ملک ایک طرف اکانومی تباہ، دوسری طرف سیاسی عدم استحکام، اور جو ابھی آپ نے بات کی تھی، اختر مینگل صاحب بھی راضی نہیں ہوئے۔ اچھا ہاں، وہ ہم نے آنا ہے اس پہ راضی ابھی نہیں ہوئے۔ نا انہوں نے کہا یہ جو کلے کھا رہے ہو نا، انج نہیں۔ انہوں نے کل واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ 1 منٹ میں حکومت سے الگ ہو جائیں گے، ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قاضی صاحب، جب ہوا بدلتی ہے نا، اگر ان کے اتحادی عمران خان کے 3.5 سال انجوائے کر کے وزارتیں ایک دم ادھر جا سکتے ہیں، تو اس 8 مہینے میں جو کام کا عوام کا تباہ کیا ہے، انہیں مہنگائی کے نام پر جس طرح تذلیل کی ہے، وہ 2 جماعتیں ہلی تو یہ حکومت گئی۔ اب مجھے بتائیں نا ان کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ اختر مینگل نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے 1 منٹ لگائیں گے، حکومت چھوڑ دیں گے۔ کبھی وزیر اعظم صاحب ملتے ہیں، کبھی زرداری صاحب ملتے ہیں، اور کبھی وہ فون بھی جاتے ہیں جس کا ابھی تک اختر مینگل نے صرف اپنے قریبی دوستوں کو ذکر کیا۔ نہیں بٹی صاحب، ویسے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ونڈ کھائیے تو کھنڈ کھائیے، تو کس طرح مل جل کے کر لیں گے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو بالکل کسی قسم کی مصالحت کی بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نہ کسی ادارے سے کوئی فیور مانگ رہے ہیں، ہم 17 کو اسمبلیوں کی ڈسولوشن کا اعلان کر دیں گے۔ اب جو ہم بڑے دنوں سے سن رہے ہیں کہ جی عمران خان سے دیوار سے لگایا جائے گا، ہم نااہل کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بلکہ ان کے اپنے جو وی لاگرز ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب نہیں، بڑا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ خان صاحب بھی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی انہوں نے۔ دیکھیں، گزارش ہے قاضی صاحب، آپ کسی کو کتنا ڈرائیں گے؟ کیا ہوتا ہے، حکومتیں، طاقتور حکومتیں یہی انتقام لیتی ہیں۔ گولیاں تو برسا لیں، آپ نے کیا ڈرانا؟ مخالفین پر جھوٹے مقدمات، 30 مقدمات عمران خان صاحب کے بقول۔ جس طرح بائسڈ الیکشن کمیشن ہوا ہے، اس کی ہسٹری میں مثال ہی کہیں نہیں ملتی۔ جس طرح ایف آئی او نیب کام کر رہی ہے، اور ان سب باتوں کو بھی چھوڑو، ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا جس میں وہ معجزانہ طور پر عمران خان اللہ کی دی ہوئی زندگی سے بچ گئے، یہ چھیننا چاہتے تھے۔ اب ان کو اور دھمکیاں کیا دیں گے؟ ہاں، 3 دن پہلے عمران خان کو میسج گیا ہے کہ اگر آپ نے عوام کے حق کی بات کی
پرامن جدوجہد کیا تو آپ کا انجام خطرناک ہوگا. اس پہ عمران خان سیکھ پا ہوگے. انہوں نے کہا یار مجھے قتل کرانے کی تو کوشش کر لی ہے, اب اس سے زیادہ اور کیا کرو گے. عمران خان آپ کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے, وہ یہ میری اطلاع ہے. آپ کو بڑا غصہ آ جاتا ہے, آپ کو میں نے تو بالکل نہیں چھیڑنا آپ کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاست بچانے کے لیے اسمبلی کا ٹینیور ایکسٹینڈ بھی کروانا پڑ جائے تو ہم کریں گے. گویا اگر ہمیں قوم کو ڈس انفرینچائز کرنا پڑ جائے اور اس کا آئینی حق لینا پڑ جائے کوئی قانونی مشغافی کے ذریعے, تو ہم اس سے بھی باز نہیں آئیں گے. ادھر تو وہ کہانی ہو رہی ہے پولیٹیکل کاسٹ. موصوف سیدھے جیل جا رہے تھے اور جا کے حلف اٹھا لیا. پہلی تو ان کو کاسٹ یہ دینی پڑی, کیس ختم ہو گیا, یہ دوسری کاسٹ. دفعہ 164 کا بیان فارغ, یہ تیسرا ریاست ہم نے بچا لی. 23 بلین روپیز کی 2 نمبری جو کل آپ نے بار بار پوچھا کہ چلو یار تمہارے نہیں تھے مگر گئے کدھر ہیں یار, یہ تو بتا دو, اس سے بھی ریاست بچ گئی. تو یہ ریاست بچ جائے گی؟ قیصر نہیں. اللہ اس ملک کو حفاظت کرے, اللہ اس ملک کی سلامتی میں برکت کرے. میں آپ کو گزارش کروں, نہیں ریاست انہوں نے اپنے اثاثوں کا نام رکھا ہوا ہے. میری عرض سن لینا, پچھلے 70-72 سالوں سے ایک سروے کرا لیں, جتنا ریاست سٹیک پہ اب لگی ہے, رسک پہ اب گئی ہے, کبھی نہیں گئی, کبھی نہیں گئی. 8 مہینے تمام اکانومسٹ اس بات پہ متفق ہیں. جب سے ان کی حکومت آئی ہے, آپ ان کے اپنے اکانومسٹ جتنے بھی ہیں ان سے ایک سروے کرا لیں, سڑک پہ کرا لیں, گاؤں میں کرا لیں, شہر میں کرا لیں, چوراہوں میں کرا لیں, باغوں میں کرا لیں, مسجد میں کرا لیں, جموں میں کرا لیں, کلبوں میں کرا لیں, دکانوں پہ کرا لیں, شہراؤں پہ کرا لیں, شاپنگ پلازوں میں کرا لیں, عورتوں سے کرا لیں, بزرگوں سے لے لیں. 8 مہینے میں ملک میں ظلم, زیادتی, ناانصافی کی جو روایات بنائی گئی اور ملک کی اکانومی جس سے تباہ کی گئی ہے. یہ ریاست کس کو کہتے ہیں؟ جو بیرون ملک خربوں روپیہ لوٹا ہوا ہے, وہ بندہ, اس کے منہ سے اچھا لگتی ہے یہ بات کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے جو اشتہاری ہو 6 سال وطن عزیز میں نہ آئے, اپنے ملک میں نہ آئے, اپنا ملک. اور جب این آر او عمران خان کے بقول, پہلا انہوں نے مشرف نے این آر او دیا ان کو, مشرف صاحب نے ان کو, اور دوسرا قمر جوید باجوہ صاحب نے این آر او کے مطابق. آپ این آر او کی پیداوار ہو, آپ کا ریاست سے کیا تعلق؟ ریاست کو جس خطرناک سمت میں آپ لے جا رہے ہو ادھر تو اس کے لیے اس کے پاس بچنا ہی کچھ نہیں. بڑی صاحب ایک آپ کو یاد ہے بلوچستان میں ایک گھر سے کوئی 65 کروڑ روپے نکلا تھا, وہاں بھی ریاست بچا رہے تھے, وہ ان کا کیا نام تھا؟ ریسانی صاحب تھے, کیا نام تھا, مجھے نام بول رہے ہیں, بھلا سا نام تھا ان کا, بڑی ریاست بچائی قاضی صاحب. ان میں سے کچھ پولیٹیشن, نام نہیں ہم لیں گے, آپ 67 کروڑ کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سیاست خرب مل سکتے ہیں, 67 خرب, 67 خرب. قاضی صاحب یہ پینٹ بھی نہیں ہے جو ان کے پیسے آ رہے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں وہ؟ اسحاق ڈار صاحب ایک پرائم منسٹر کے جہاز میں آتے ہیں, واپس آتے ہیں, عدالت سے انہیں نہیں پوچھتے, وہ اوتھ لے لیتے ہیں. اب اس بات میں اگر آپ اپنے ملک کی کرپشن بچانا, اس کو لیگل کرانا, ریاست بچانا کہتے ہو, تو پھر ریاست کی تباہی کیا ہوتی ہے؟ بٹی صاحب کچھ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی اگر آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں تو آپ اب یہاں ڈسکورس کھل کے ہوگا. این آر او 2 جسے وہ کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے عدالت میں لے کے جائیں گے. یہ جتنی رہائیاں ہوئی ہیں ہم فاضل عدلیہ میں اس کو جا کے چیلنج کریں گے, جس طریقے سے انہوں نے اور بہت سی چیزیں چیلنج کر رکھی ہیں, اور ابھی تھیلے سے بلی باہر آنی ہے. تو اب تو یہ ٹکراؤ کی بات ہے, اور ظاہر ہے اگر آپ صاحب, میری گزارش ہے, عمران خان گئے ہوئے ہیں عدالت میں, آلریڈی گئے ہوئے ہیں اس کے نیب طرح میں. ہاں, نہ صرف اب جو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, پولیٹیشین بلکہ سرکاری افسر بھی آئیں گے, وہ کسی بھی ادارے سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کرے یہ کام ہو جائے, اس میں صحافی بھی آئیں, سارے آئیں, جس نے اس ملک کو لوٹا ان کا احتساب. کیا وہ عدالت میں جا کے فریق بنیں گے آپ کے خیال میں؟ بنیں گے نہیں. عدالت نے کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے کہا آپ نے فلاں اس کو کیوں چھوڑا ہے, ان کو لائیں بیچ میں. اگر جج بیچ میں ہے, سارے بیچ میں ہیں, تو میری نظر میں دیکھیں پاکستان کے اداروں میں اوپر لیول 90% ایماندار لوگ. اگر کسی بھی ادارے سے, زراعت ہے, محکمہ تعلیم ہے, اگر چند گندے لوگ جو اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پیسوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس کی عزت مقام کے لیے باعث شرم ہو رہے ہیں, تو ایسوں بندوں کے خلاف کارروائی کرنے سے ادارے کا مقام اور بلند ہوگا, چاہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کیوں نہ ہو. یہ تو ویلیو ججمنٹ ہے, اور اس پہ آپ سے 100% میرا اتفاق, 1000%.
سوال یہ ہے کہ جس معاشی بحران کے دھانے پہ ہم کھڑے ہیں اس میں یہ جو مبینہ دوسرا این آر او ہے یہ ہضم ہوتا نظر نہیں آتا. اس سے بڑی اور کھلیں گے کہانیاں کھلیں گی. میں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب محترم کی جو گفتگو سنی ہے, مجھے ایسے بڑے اپرائٹ جج ہیں, بڑے نام ان کا. مجھے ایسے لگتا ہے یہ جو این آر او 2 جسے عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ سارے قانون کے شکنجے میں آنے والے اور عبرت ناک شکنجہ ہوگا, اور ان کی گردنیں اتنی موٹی نہیں کہ قانون کے شکنجے میں نہ آئے. صرف قانون کو آگے بڑھ کے ان کے گریبان تک ہاتھ لے جانا ہے